کہ وہ اپنا کام چلا سکیں. اچھا سر، ان کے جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، مولانا عطاء الرحمان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو آزادی مارچ ہے اس کی وجہ سے لوگ ایرانی جو انقلاب تھا اس کو بھول جائیں گے. یہ انہوں نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اس دعوے سے ایک کھلے عام جو ہے نا ملکی معیشت کو، پورے ملک کو بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا؟ دیکھیں، کھلے عام انہوں نے آپ نے یہ سوال کیا تو میرا کیا ریئیکشن تھا آپ بتائیے. آئی اسمائلڈ، مجھے مسکراہٹ آ گئی نا. تو اس سے ہر پاکستانی جانتا ہے کہ سیاستدان کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو ان دعووں کو کوئی سیریس نہیں لے رہا. اور جو ایران کا انقلاب تھا وہ ایرانی شہنشاہ کے خلاف تھا، پوری ایرانی قوم سڑکوں پر تھی، لاکھوں لوگ، ملینز بلکہ جو تھے وہ سڑکوں پر تھے، ان کے خلاف تشدد ہو رہا تھا، گولیاں چل رہی تھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ سڑکوں پہ لا سکتے ہیں تو پھر انقلاب ایران بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی حالات نہیں. اس وقت تو ایک جلوس ہے، بہت اچھا جلوس ہوگا، لاکھوں لوگ آ جائیں گے، یہاں بھی آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. 22 کروڑ ملک میں، دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں اگر 10 لاکھ لوگ بھی جلوس لے کر اسلام آباد آ جائیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. لندن میں 10 لاکھ لوگوں نے جلوس نکالا تھا اور پروٹیسٹ کیا تھا عراق کی جنگ کے خلاف کہ برطانیہ کو عراق کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ان کی حکومت نے اگنور کر دیا، پھر بھی وہ چلے گئے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ ہلنے لگ جاتی ہیں چھوٹے سے پروٹیسٹ سے. پھر یہ جو دھرنے کی ٹیکنالوجی عمران خان نے ایجاد کر دی، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ حکومت کی کمزوری کو ظاہر کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزادی مارچ میں زیادہ تر مدرسے کے بچے ہوں گے، تو کیا ایک سیاسی مطالبے کے حصول کے لیے مذہب کا استعمال درست ہے؟ دیکھیں، مذہبی جماعت تو مذہبی استعمال کرے گی. یہاں تو جو مذہبی جماعتیں نہیں ہیں وہ بھی مذہب کو استعمال کرتی ہیں. آپ پی ٹی آئی کی سیاست میں مذہب کا استعمال دیکھ رہے ہیں، کیا کم کرتے ہیں؟ بہت استعمال کرتے ہیں. کیا پچھلے دھرنے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مذہب کا کوئی کم استعمال کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ خادم حسین رضوی جو الزامات لگا رہے تھے عمران خان صاحب اس کی توثیق کر رہے تھے؟ توہین مذہب کا الزام نہیں لگا رہے تھے مسلم لیگ نواز پر. پاکستان میں تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کے تمام جماعتیں مذہب استعمال کرتی ہیں. جہاں تک مدرسے کے بچوں کی بات ہے تو وہ یقین دلا رہے ہیں کہ اس میں بچہ کوئی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈلٹس ہوں گے. یہ ایڈلٹ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اگر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں احتجاج میں تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم یہ تفریق تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا ہمارا کالجوں یونیورسٹیوں سے تعلق ہے، ہم مڈل کلاس سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مدرسے کا اگر کوئی غریب اسٹوڈنٹ ہے، ایڈلٹ ہے، تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں مین اسٹریمنگ کی بات حکومت کرتی ہے، اور مولانا بھی کہہ رہے ہیں بالکل ان کا حق اسی طرح احتجاج پہ حق ہے جس طرح کسی اور کا حق ہے. تو اس میں کوئی وزن نہیں. ہاں، اگر وہ بچوں کو لے کر آتے ہیں جو ایڈلٹس نہیں، 18 سال سے کم کے آتے ہیں، تو پھر ظاہر ایک سنجیدہ مسئلہ ہوگا. سر، اس میں یہ کہ مدرسوں میں کیونکہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جو پیرنٹس بچوں کو بھیجتے ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں، کھانا پینا پڑھنا ایجوکیشن سب کچھ ان کا ادھر ہی ہوتا ہے. تو پیرنٹس بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہی بچے اگر آتے ہیں اور دھرنے میں اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کس پہ ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی ایڈلٹ ہے 18 سال سے اوپر کا ہے تو وہ اپنے ذمہ دار ہے قانونی لحاظ سے. اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اگر اس کو زبردستی نہیں بھیجا گیا. اگر مرضی کے خلاف استاد کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی شکایت آتی ہے تو پھر بڑی سنجیدہ بات ہے. کالجوں میں بھی ہم والدین جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. کالجوں میں اس لیے نہیں بھیجتے وہ جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ مل کر فساد پھیلاتے پھریں، یا جو دوسری جو ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ان کے ساتھ مل کر والدین کی خواہش تو ہے تو پڑھنے پر توجہ دیں. لیکن ایڈلٹس کا اپنا حق ہے. سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا ان تمام ایشوز کو ٹیکل نہیں کر پا رہی کسی بھی طرح سے. اور اب وہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو معیشت کو بہتر کرنے میں، بے روزگاری ختم کرنے میں، مہنگائی کم کرنے میں کوئی فارمولہ ان کے پاس ہے؟ اتنی گہری باتیں آپ نے ہمارے سیاستدانوں سے کب سنی ہیں، چند کو چھوڑ کر؟ ٹھیک ہے نا، ایسی پالیسی پہ مجھے بتائیے پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تو اس کے پاس کوئی پلان تھا؟ حالانکہ اس کو نظر آ رہا تھا. مولانا کو تو دور دور تک حکومت کے کوئی آثار نہیں ہے نا، لیکن عمران خان کو تو نظر آ رہا تھا کہ وہ حکومت میں آ رہے ہیں. وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ تھے، حکومت گرا رہے تھے، بہت بڑی پارٹی بن چکے تھے. تو ان کی کیا تیاری تھی اس وقت؟ تو وہ کہہ رہے تھے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. جب حکومت میں آئے تو ہم پتہ چلا ہمیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. بالکل بدقسمتی کی بات ہے نا. آپ کی جو بات ہے اس کا جو ایک نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو پالیسی بیسڈ اپوزیشن کرنی چاہیے.
ان کو شیڈو گورنمنٹ بنانی چاہیے, ان کو تیاری کرنی چاہیے, عوام کے سامنے بحث اس بات پہ کرنی چاہیے کہ اچھا یہ حکومت کی معاشی پالیسی اچھی نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے کریں گے. نہیں کر رہے, بالکل نہیں ہے. مولانا کے پاس بھی نہیں ہے, اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کے پاس بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں تھا, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ جو الٹرنیٹیو ہے, یعنی ایک تو حکومت ہے نا, اور جو متبادل ہے, چلے حکومت اگر ناکام ہو رہی جو متبادل کے پاس تو پالیسیاں ہونی چاہیے نا, وہ نہیں ہے. سر اپوزیشن جو ہے نا نون لیگ کے جو اب لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 6 مہینے ہمیں دیے جائیں اسی ٹائم میں تو ہم معیشت کو بہت بہتر کر دیں گے. تو وہ جو اتنا سال جو ہے نا حکومتیں کرتے رہے, تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اب انہیں چاہیے کہ اسی ٹائم انہیں 6 مہینے دیے جائیں اور وہ معیشت کو بہتر کریں. دیکھیں جو پچھلے 5 جو مسلم لیگ نواز کے مدت تھی معاشی طور پہ برا نہیں تھا. پاکستان کے پچھلے 20 سال میں بہت اچھا دور تھا. یعنی پاکستان میں جو ترقی کی رفتار تھی وہ دگنی ہو گئی, 3% سے انہوں نے 6% پر پہنچائی. پاکستان میں اگر آپ اسی لحاظ سے دیکھیں مہنگائی انہوں نے آدھی کر دی, بہت کم ہو گئی تھی 4% پہ. اور جو پاکستان میں ٹیکس کیا جمع کرنا ہے وہ دگنا ہو گیا تھا, 2000 ارب روپے سے 4000 ارب روپے پر وہ لے کر گئے تھے. بہت سے انڈیکیٹر ان کے اچھے تھے جو اب مزید خراب ہوئے, لیکن بہت سی کمزوریاں بھی ان کی تھیں, اور وہ کمزوریاں ایسی ہیں جو پاکستان کی معیشت کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. مثلاً پاکستان میں ایکسپورٹس بہتر نہیں ہے, تو ہمارا جو خسارہ ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, یعنی ہم خریدتے زیادہ ہیں اور بیچتے بہت کم ہیں, اور اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. وہ ابھی تک ٹھیک ہونے کے بہت آثار نہیں ہیں. اس حکومت نے جو امپورٹس ہیں, جو درآمدات ہیں, ان کو تو کنٹرول کیا ہے, برآمدات اب بھی نہیں بڑھ گئے. تو پاکستان کی جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہے نا, تو پاکستان کے معیشت کے مسئلے ہیں سائیکلیکل, بار بار آ کے لگتے ہیں ہمیں. تو اس حکومت کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہماری ان سے توقع ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو دائمی طور پر حل کریں گے. وہ والے مسئلے مسلم لیگ نواز نے بھی حل نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے ہم بار بار مصیبت میں جاتے ہیں. ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے. اس حکومت میں بھی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ کریں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی اتفاق رائے ہو, جس کو چارٹر آف اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں, مساک معیشت, کہ پاکستان مکمل اتفاق رائے کر کے معیشت کے ایک نئے رستے پر جائے. سر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی گرفتار ہوتا ہے تو نون لیگ بولنا شروع کر دیتی ہے, نون لیگ کا کوئی گرفتار ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی بولنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا یہ ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم تمہارے حق میں اٹھیں گے, تمہارے ساتھ رہیں گے, یا صرف آپ کو لگتا ہے کہ اپنی بقا کے لیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, یا پھر بہت لانگ ٹرم ان کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی تیاریاں اکٹھے چل سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں اس وقت اکٹھی ہوتی ہیں جب ان کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اور جب ان کے مفادات اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ الگ ہو جاتی ہیں. آپ کو عمران خان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی فوٹو مل جائیں گے. انفیکٹ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا ووٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا. آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم بنانے کے لیے عمران خان نے ان کو ووٹ دیا تھا, لیکن اس کے بعد جب ان کے مفادات الگ ہوئے تو عمران خان ان کے دشمن بن گئے, فضل الرحمان ان کے دشمن بن گئے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کی دشمن رہی, پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا, اکٹھے ہو گئیں, پھر دوبارہ سے لڑائی کرنی شروع ہو گئی, اب پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے. تو کچھ چیزوں پر تو اتفاق ہے, لیکن بہت سی چیزوں پر ان کا اتفاق نہیں ہے. جب تک پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں چلے گی, ان میں اختلاف رہے گا. اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ 1.5-2 سال سے اپنے رستے ذرا الگ کر چکی ہے. وہ کافی ایک طرح کا افہام و تفہیم کے رستے پہ جا چکی ہے, وہ زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی. آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کو گرانے میں بھی ایک کردار ادا کیا. اس کے بعد سینیٹرز کی خرید و فروخت میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. پھر سینٹ کے چیئرمین جو ہیں ان کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. پھر جب نئی اسمبلیاں بن گئیں تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جو قائد حزب اختلاف تھے شہباز شریف صاحب, ان کو وزارت عظمیٰ کا بھی ووٹ نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی تھوڑے سے الگ رستے پر جا رہی ہے جو مسلم لیگ نواز سے الگ رستہ ہے. تو ان میں ایک حد تک اتفاق اور اتحاد ہے, لیکن ایک بہت حد تک نہیں ہے, اور فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ دونوں بالکل یکجا ہو جائیں گی. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو مدارس کا نصاب ہے
اس کو چینج کریے، جبکہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نصاب چینج نہیں کیا جا رہا، اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے تھوڑا بہت ان کو جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی مل سکے ساتھ ساتھ، تاکہ دنیا میں اگر وہ کسی بھی مقام پہ خود کو تھوڑا کم ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں تو وہ ہر طرح سے جا کے دنیا کے لوگوں کے ساتھ گھل مل سکیں، کیونکہ انہوں نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے. کس لحاظ سے اہم بات ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھیں پہلے مدرسوں کی تعداد تھی بہت تھوڑے ہونے کی ذرا سے وہاں سے جو عالم نکلتے تھے وہ مسجدوں میں مدرسوں میں ان کو نوکریاں مل جاتی تھی، کچھ مدرسوں میں چلے جاتے تھے، اپنے ان کے سب کو نوکریاں مل جاتی. اب ہوا یہ کہ پاکستان میں اتنے زیادہ مدرسے ہو گئے ہیں، وہ اتنے بچے مدرسوں سے گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں کہ ان کو مدارس میں مساجد میں نوکریاں نہیں مل سکتی. اتنے مدارس ہمارے پاس نہیں ہیں، اتنی مساجد نہیں ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ وہ سکلز ملیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں دوسری جابز بھی کر سکیں، وہ بے چینی نہ پھیلے. نوجوان ظاہر غریبوں کے بچے ہیں وہ ہمارے لیے، اور ایسے غریبوں کے بچے ہیں جن کو حکومت تعلیم دینے میں ناکام رہی ہے تو مدارس نے ان کو پناہ دی ہے. تو اس طرح کے ریفارمز ایک بہت ہی اہم بات ہے، لیکن پھر یہ ضروری ہے کہ حکومت علماء کو، علماء کی تنظیموں کو اعتماد میں لے کر چلے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت مدارس پہ قبضہ چلانے کی کوشش ہے. اگرچہ ظاہر ہے میری خواہش ہوگی کہ مدارس پر زیادہ سے زیادہ حکومت کا کنٹرول ہو، لیکن حکومت کے پاس نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی جرت ہے، نہ اتنی سکت ہے. تو حکومت کا ایجنڈا تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس اتنا ایجنڈا ہو، جب آپ نے اس طرح کی ریفارم کرنی ہو، جب پوری معیشت آپ نے ٹھیک کرنی ہو، جب آپ نے لوگوں سے ٹیکس لینا اور لوگ ٹیکس دینے پر تیار ہوں، تو پھر آپ تھوڑا افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرتے ہیں، آپ لڑائیاں نہیں پیدا کرتے. حکومت نے کیا یہ ہے کہ اپنی کرنی مدرسے کی ریفارم ہے اور مولانا کو گالیاں دے کے آپ دشمن بنا رہے ہیں، محاذ آپ نے مولویوں کے ساتھ کھول لیا. آپ نے ٹیکس لینا ہے، آپ نے ریفارمز کرنی ہے، لیکن پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو غدار بھی کہتے ہیں، آپ ان کو دشمن بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی دشمنی بھی بنا لی ہے. تو جب آپ اتنے محاذ کھولتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو حکومت کا ایجنڈا بالکل ٹھیک ہے ریفارمز پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اب بہت مشکل ہوتا جائے گا. سر ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے آپ اس سے کتنا مطمئن نظر آتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے کشمیر ایشو کی بھی بات کی جائے تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے اب تک جتنے سٹیپس لیے ہیں، کیا آپ ان تمام چیزوں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جہاں تک خارجہ پالیسی ہے تو مجھے کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے. خارجہ پالیسی ایک ایسی چیز ہے جو حکومت کی نہیں ہوتی بلکہ ریاست کی ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، بڑی حد تک چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ بھی اسی خارجہ پالیسی کو لے کر چل رہی ہے جو سالہ سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. ان کی پرفارمنس بری نہیں رہی. کشمیر پہ جو کچھ پاکستان کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے. عمران خان نے بھی اچھی تقریر کی، اچھی کوشش کری. کشمیر پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، پوری قوم اکٹھی ہے. اگرچہ اپوزیشن حکومت پہ الزام لگا رہی ہے، حکومت اپوزیشن پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں نہ تو اپوزیشن میں کوئی مسئلہ ہے نہ حکومت میں مسئلہ ہے. حکومت ٹھیک کرے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ عوام کو ترقی کے راستے پر لانے کی اچھی کوشش کر رہی ہے. مجھے بہت سے مسئلے ہیں. حکومت نے صرف ایک چیز کا بجٹ کاٹا ہے اور وہ ہے تعلیم، ہائر ایجوکیشن. ایجوکیشن پر حکومت کی توجہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. صحت پر اگرچہ عمران خان بہت سی کہانیاں سناتے تھے، صحت پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. معیشت کو بہتر کرنا چاہیے تھا. پہلے بہت ہم نے دیکھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت پہ کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ ہی آپ کو لگتا تھا ان کو نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ٹیکنوکریٹس باہر سے لائے، تھوڑی سی سچویشن انہوں نے سنبھالی، لیکن جو اس کی سیاسی سائیڈ ہے، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی، کہ جہاں پہ سیاست اور معیشت مل کر چلتے ہیں، پولیٹیکل اکانومی میں ان کا کنٹرول نہیں ہے کہ سیاست اور معیشت کو جس طرح ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا وہ ابھی تک لے کر نہیں چل رہے. تو ان کو وہ کامیابیاں جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی. گورننس آپ کو ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی تک تو حکومت کے جو پہلے سال کی پرفارمنس ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بہت تعریف کر سکیں چند چیزوں کو چھوڑ کے. لیکن ابھی ان کے پاس آگے سال ہیں، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا زیگم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں بہت سی جو ہے نا معلومات سے آگاہ کیا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم جی.